گھوڑے پہ سوار جب اندر داخل ہوئے اس شان کے ساتھ کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ حضور کی اونٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے ہیں اور پیچھے حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی کو ہکا رہے ہیں۔ اچانک چھپے ہوئے لوگوں کی کچھ آہٹ محسوس ہوئی تو ساتھیوں نے نیزے تان لیے، نیزے، اور اونٹنی کو تیزی سے بھگایا۔ اونٹنی اتنی تیزی سے بھاگی ہے کہ اوپر سے کچھ سامان نیچے گرا۔ اندھیری رات تھی۔ ایک صحابی ہے حضرت حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی حضور کی خدمت میں گھاٹی میں پہنچے۔ اندر پورا اندھیرا رہتا نا جی، گھاٹی میں کبھی گزرے؟ ہاں جی، بمبئی جاتے ہو کھنڈالے کے گھاٹ میں گزرے نہیں گزرے؟ کیسا اندھیرا چھا جاتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا۔ بہرحال منافقین چھپ کے جو بیٹھے ہوئے تھے حضور کو قتل کرنے کے لیے، اونٹنی کو تیزی سے دوڑایا گیا تو اوپر سے کچھ سامان نیچے گرا۔ حضرت حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دم اندھیرا چھا گیا، خطرہ بڑھ گیا۔ اللہ کی شان فرماتے ہیں میں نے جب اپنا ہاتھ اٹھایا میرے 5 انگلیاں روشن ہو گئی، ٹارچ جیسے، ٹارچ ہوتی نا وہ چھوٹی ٹارچ، کہتے میری 5 انگلیاں روشن ہو گئی۔ اتنی روشن ہوئی کہ اس میں کوڑا، رسی اور دوسرا گرا ہوا سامان پورا نظر آیا۔ پھر میں نے اٹھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے فرمایا حذیفہ جتنے لوگ ادھر آ رہے ہیں سب کو واپس کر دیں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میرے پاس ٹیڑھی مونٹ کی برچھی والی لاٹھی تھی۔ ہمارے زمانے میں گپتی بولتے نا، گپتی، حضرت حذیفہ کے پاس وہ ہتھیار تھا۔ بس جی جو بھی اندر آ رہا حضرت حذیفہ وہ جانور کے منہ پہ مارتے تھے، کہا چلو پیچھے ہٹو، اللہ کے نبی اس وادی سے گزر رہے، خبردار کوئی اندر نہ آئے، کیونکہ اندیشہ تھا منافقین کے حملے کا، اس لیے احتیاط رکھی گئی۔ فرمانے لگے اللہ کے دشمنوں ادھر ہی رہو، ادھر ہی رہو، ادھر مت آؤ اندر۔ بس جی حضرت حذیفہ اور حضور کے ساتھ میں جو صحابہ تھے انہوں نے آواز لگائی، اندر جو تھے نا چھپے ہوئے منافقین، کون ہے رے، کون ہے، کون ہے؟ منافقین سمجھ گئے رے ہمارا راز فاش ہو گیا، بس جی وہ ڈھانٹے باندھ کے بھاگے۔ حضرت حذیفہ حضور کی خدمت میں آئے، حضور نے فرمایا حذیفہ اونٹنی کو مار، اور عمار تم پیدل چلو۔ سب تیزی سے چلے یہاں تک کہ دونوں گھاٹی کے اوپر پہنچ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی سے باہر نکل آئے اور لوگوں کا انتظار کرنے لگے۔ پھر حذیفہ سے فرمایا حذیفہ جن لوگوں کو تم نے لوٹایا تھا، بھگایا تھا یہاں سے، کیا ان میں سے کسی کو پہچان لیا؟ کون تھے وہ؟ حذیفہ نے عرض کیا یا رسول اللہ رات کی اندھیری تھی اور ان کے چہروں پہ کپڑے بندھے ہوئے تھے، میں ان کو نہیں پہچانا، ہاں ان کی اونٹنیوں کو پہچان لیا،
حضور نے فرمایا تم سمجھے بھی ہو کہ ان لوگوں کا ارادہ کیا تھا؟ حضرت حذیفہ نے عرض کیا یا رسول اللہ خدا کی قسم مجھے تو کچھ علم نہیں۔ حضور نے فرمایا انہوں نے داؤ کیا تھا، چال چلی تھی انہوں نے، تو میرے ساتھ ساتھ چلے اور میں جب گھاٹی پہ چڑھوں تو پتھر مار مار کر مجھے گھاٹی سے نیچے پھینک دے۔ اللہ نے مجھے ان کے نام اور ان کے باپوں کے نام بھی بتا دیے، میں انشاءاللہ تم کو اطلاع دے دوں گا۔ حضرت حذیفہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جب وہ لوگ آ جائیں آپ مجھے حکم دیجئے ان بےمانوں کی گردنیں میں ماروں گا۔ انہوں سامنے آتے ہیں ان کا نام مجھے بتا دیجئے، ان بےمانوں کی گردنیں تو میں ماروں گا۔ حضور نے فرمایا نہ ایسا نہ کرنا، کیونکہ لوگ باتیں بنائیں گے اور کہیں گے کہ محمد نے اپنے ساتھیوں کو ہی قتل کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ لوگوں کو کیا معلوم یہ منافق ہیں، لوگ تو انہیں مسلمان سمجھتے ہیں نا، تو لوگوں میں غلط چرچا ہو جائے گی کہ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنی ساتھیوں کو قتل کرتا۔ بہرحال حضور نے حضرت حذیفہ کو اور ایک روایت میں ہے حضرت عمار کو ان منافقوں کے نام بتا دیے، مگر حکم دیا کہ اس کو راز ہی رکھنا، کسی کے سامنے بتلانا نہیں۔ خیر رات گزر گئی، صبح آ گئی، خطرہ تو ٹل گیا، صبح ہو گئی۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے۔ یہ کون ہے؟ یہ قبیلہ اوس کے سرداروں میں سے سعد ابن معاذ کے انتقال کے بعد اسید ابن حضیر قبیلہ اوس کے سردار بنے۔ بہرحال حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ رات آپ وادی کے اندر کی راہ سے کیوں نہ چلے؟ یہ راستہ تو گھاٹی کے راستے سے آسان تھا۔ حضور نے فرمایا ابو یحییٰ کیا تم جانتے ہو کہ منافقوں کا میرے متعلق کیا ارادہ تھا اور انہوں نے کیا طے کیا تھا؟ ان کا خیال تھا منافقین کا کہ میرے پیچھے پیچھے آئیں گے اور رات کی اندھیری میں میری اونٹنی کا سینہ بند اور تسمے کاٹ کر اونٹنی کے آگ چبھو دیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، قریب تھا کہ اونٹنی سے مجھے نیچے پھینک دیں، لیکن اللہ نے میری حفاظت فرمائی۔ حضرت اسید ابن حضیر نے عرض کیا یا رسول اللہ اب سب لوگ جمع ہیں اور فروکش ہو گئے ہیں، اتر پڑے ہیں اور پڑاؤ ڈال لیا ہے، آپ ہر خاندان کو حکم دیں کہ اس خاندان کے جس شخص نے یہ ارادہ کیا وہ تو اس کے خاندان والے اسے خود قتل کر دیں، اور اگر آپ کی رائے میں مناسب ہو تو مجھے ان کے نام بتا دیجئے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس جگہ سے ہٹوں گا بھی نہیں کہ ان کے سر آپ کی خدمت میں لا کر حاضر کر دوں گا۔
حضور نے فرمایا مجھے یہ بات پسند نہیں کہ لوگ باتیں بنائیں اور کہیں کہ جب محمد کی لڑائی مشرکوں سے ختم ہو گئی تو اب وہ اپنے ساتھیوں ہی پر اپنے ہاتھ صاف کریں۔ حضرت اسید نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ منافقین تو آپ کے ساتھی نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت کا اظہار نہیں کرتے؟ اسید نے کہا جی ہاں کلمہ تو پڑھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اسی وجہ سے میں ان کے قتل سے باز رہا، میں ان کو اسی وجہ سے قتل نہیں کرتا یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں۔ بہرحال وہ کلمہ پڑھنا ان کا آخرت میں کام نہیں دے گا، کیونکہ دنیا میں تو حضور نے رعایت کی، ان کو قتل نہیں کیا۔ اور ایک حدیث محمد ابن اسحاق کی روایت کہ جب صبح ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو حکم دیا عبداللہ بن سعد بن ابی الصراح اور ابو حازم اعرابی اور ابو عامر اور جلاس بن سوید بن سامت اور مجمع بن حارثہ اور ملیح تمیمی اور حسیر بن نمیر اور توما بن عبیرق اور عبداللہ بن عیینہ اور عامر ابن ربیع ان سب کو بلاؤ۔ جلاس ہی وہ شخص تھا جس نے کہا تھا جب تک آج رات گھاٹی سے محمد کو ہم پھینک نہ دیں گے باز نہیں آئیں گے، اگر محمد اور اس کے ساتھی ہم سے بہتر ہیں تو ہم پھر بکریاں ہوں گے اور وہ چرواہے ہوں گے، ہم بے عقل ہوں گے وہ عقل والے ہوں گے۔ ملیح تمیمی وہ شخص تھا جس نے کعبے کی خوشبو چرا لی تھی اور مرتد ہو کر بھاگ گیا تھا، مگر سمجھ میں نہ آتا تھا کہاں جاؤں، ملک میں مارا مارا پھرتا رہا۔ حسیر بن نمیر وہ ہے جس نے زکوٰۃ کی چیزیں چرا لی تھی۔ حضور نے اس سے فرمایا تھا ارے کمبخت یہ حرکت تو نے کیوں کی، زکوٰۃ کا مال چرا لیا، تیرے کو شرم نہیں آئی؟ کہنے لگا کہ مجھے اس حرکت پر اس خیال نے آمادہ کیا کہ اللہ آپ کو اس بات پر مطلع نہیں فرمائے گا کیونکہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، لیکن اب جب کہ اللہ نے آپ کو بتا ہی دیا تو مجھے یقین ہو گیا یقیناً آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب میں شہادت دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس وقت سے پہلے میں ایمان نہیں لایا تھا۔ حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے میں نے تیرا عذر قبول کر لیا، اور حضور نے اس کو معاف کر دیا۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عیینہ منافق نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا آج رات جاگ لو ہمیشہ کے لیے نجات پالو گے، خدا کی قسم اس شخص کو قتل کرنے کے سوا تمہارا کوئی کام نہیں۔ حضور نے اس کو بلایا، فرمایا کمبخت اگر میں مارا جاتا تو تجھے کیا فائدہ پہنچتا بتا۔ وہ دشمن خدا کہنے لگا اے اللہ کے نبی خدا کی قسم جب سے اللہ نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی ہے ہم برابر خیریت کے ساتھ ہیں، ہم تو بس اللہ اور آپ کی ذات کے سبب سے خیریت اور آسائش میں ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا جا تیرا عذر بھی میں نے قبول کر لیا۔ مرہ بن ربی وہ شخص ہے جس نے عبداللہ بن ابی بن سلول کے کندھے پہ ہاتھ مار کے کہا تھا اس رکاوٹ کو دور کر دو، نعوذ باللہ حضور کے قتل کا اس نے مشورہ دیا۔ اس اکیلے شخص کو قتل کرنے کے بعد تو ہمارے لیے چین ہی چین ہے۔
عام لوگ اس کے قتل سے مطمئن ہوں گے۔ حضور نے اس کو بلایا، فرمایا ارے تو نے ایسی بات کیوں کہی، میرے قتل کی بات تو نے کیوں کہی؟ اس نے جواب دیا یا رسول اللہ میں نے ان سے کوئی بات نہیں کہی، میں ایسا بولا ہی نہیں، اگر کہی ہو تو آپ کو ہی معلوم ہوگی۔ غرض یہ 12 منافقین تھے، حضور نے ان کو جمع کیا جنہوں نے حضور کے خلاف گویا اعلان جنگ کیا ہوا تھا اور حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے سفر میں ساتھ میں آ گئے تھے۔ حضور نے ان کو ان کی باتیں یاد دلائی، لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ اللہ نے ان کے راز اپنے نبی کو قرآن کے ذریعے سے بتا دیے اور فرمایا وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، جو پلاننگ تھی نا اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اپنے مقصد کو اپنے ٹارگٹ کو نہیں پا سکے ہو۔ بہرحال اسی طرح سے اور بھی احادیث مبارکہ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں بیان کی گئی۔ یہ 12 منافقوں کا انجام کیا ہوا، اس سلسلے میں ایک حدیث بیہقی کی حدیث ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بددعا فرمائی اور فرمایا تھا یا اللہ ان کو دنبل میں مبتلا کر، یعنی آگ کی ایک چنگاری میں جو ان کے دلوں کی رگ پہ لگے اور وہ ہلاک ہو جائیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھیوں میں 12 منافقین ہیں، یہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے۔ سوئی کا ناکا باریک رہتا نا، اس میں سے اونٹ گزرتا کیا، امپاسبل، ناممکن۔ ایسے ہی منافقوں کا جنت میں داخلہ بھی ناممکن۔ بہرحال 8 منافقین دنبل میں مبتلا ہو گئے، یعنی آگ کا ایک چراغ جو ان کے شانوں کے درمیان پیدا ہوتا اور سینوں میں سے پار ہو جاتا تھا۔ بیہقی کی اور ایک روایت میں حضرت حذیفہ فرماتے ہیں یہ منافقین کی تعداد 14 یا 15 تھی، واللہ تعالی اعلم۔ تو فرمایا یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تمہارے سامنے تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، حالانکہ اللہ کے اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں ان کو راضی کیا جائے۔ ان کانوا مؤمنین، اگر وہ واقعتاً ایمان والے ہیں تو اللہ اس کے رسول کو خوش کرنا چاہیے۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا انہیں نہیں معلوم کہ جو بھی مخالفت کرے گا اللہ اس کے رسول کی فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ بلکہ منافقین کے لیے تو کافروں سے بھی بڑھ کے عذاب ہوگا۔ کیوں؟ کافروں کا ایک جرم ہے کفر، اور منافقوں کے 2 جرم ہیں، ایک کفر اور دوسرے فریب، دھوکہ دینا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا۔ اس کے بعد سنو ایک روایت، یزید بن ہارون کی روایت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے اور خطبے میں فرمایا ایک بندے کو لا کر اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا،
اللہ نے دنیا میں اس کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہوگا، اس کے رزق میں کشادگی عطا کی ہوگی، تندرستی بھی دی ہوگی، اللہ کے سامنے اس کی پیشی ہوگی، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اس دن کے لیے کیا عمل کیا، آخرت کے لیے کیا عمل کیا، اور اپنے لیے پہلے سے کیا بھیجا؟ تو اس وقت کوئی بھلائی اسے نظر نہیں آئے گی، کیونکہ اس نے کوئی نیکی کی نہ ہوگی۔ وہ رونے لگے گا، آنسو بہنے لگیں گے، اللہ اسے پھر عار دلائے گا اور اسے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اتنا ذلیل کرے گا اللہ اس کو کہ وہ کہہ اٹھے گا، اے اللہ مجھے جہنم میں بھیج دے لیکن یہ رسوائی سے چھٹکارا ملے۔ ذالک الخزی العظیم، یہ ہوگی بہت بڑی رسوائی۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، منافقین اس بات سے ڈرتے تھے کہ اللہ ان کے بارے میں کوئی آیت قرآن میں نازل نہ کر دے اور ان کا راز مسلمانوں کو معلوم ہو جائے۔ قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون، اے نبی یہ منافقین سے کہہ دو چاہے جتنا مذاق اڑانا ہے اڑا لو، اللہ تو تمہارے راز کو فاش کر کے رہے گا۔ اس لیے جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی نا، منافقین ڈرتے تھے کہ ہمارا راز تو فاش نہیں کر دیا جا رہا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، جب منافقین سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیا کہہ رہے تھے، یہ تو منافقین کہتے ہیں جی ہم بات چیت کر رہے تھے اور ہم دل لگی اور مذاق کر رہے تھے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، اے نبی ان کو ذرا تنبیہ کرو، کس سے مذاق کر رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ ایک بات یاد رکھو، بڑے سے بڑا اگر گناہ کرے تو بندہ گنہگار کہلاتا ہے، لیکن اگر دین کی کسی معمولی بات کا مذاق اڑائے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ مثلاً اذان ہے، ہاں جی، دین کا ایک معمولی حکم ہے اذان جو واجب ہے فرض نمازوں کے، اگر کسی نے اذان کا مذاق اڑایا وہ کافر ہو جائے۔ نماز اگر نہیں پڑھا گنہگار ہوگا، اگر کسی نے نماز کا مذاق اڑایا وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے گویا خدا کا مذاق اڑایا۔ خدا کے حکم کا مذاق اڑانا گویا خدا کا مذاق اڑانا ہوا تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، پہلے لوگ جو ہے داڑھی والوں کا مذاق اڑاتے تھے، یعنی لیکن اب خدا کی شان پورے داڑھی والے ہو گئے، یعنی مشرکین۔ اور ہمارے ملک کا سربراہ ماشاءاللہ شرعی داڑھی ہے، ایک مشت مسلمانہ کو تو وہ چھوٹی سی ہوگی، لیکن وہاں تو ایک مشت ہے، داڑھی کا مذاق اڑانے والے خود داڑھی کی حفاظت پہ آ گئے، اللہ کی شان میں۔ بہرحال دین کے کسی معمولی حکم کا مذاق اڑانا کفر ہے، وہ شخص کافر ہو جاتا ہے جو دین کے معمولی بات کا بھی مذاق اڑائے۔ آیت شریفہ کا شان نزول سن لو، عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے،
ایک مجلس میں ایک شخص نے کہا ہم نے اپنے ان قرآن پڑھنے والوں کی طرح کسی شخص کو نہیں دیکھا جو ان کی طرح کھانے کا حریص ہو. یہ قرآن پڑھنے والے کھانے کے بہت لالچی ہوتے، زبان کے جھوٹے ہوتے اور دشمن کے مقابلے میں بزدل ہوتے. تو دوسرے مسلمان نے سنا، اس نے کہا تو جھوٹ بک رہا ہے، تو منافق ہے، تو مسلمانوں کے خلاف بکواس کر رہا ہے. میں تیری شکایت اللہ کے نبی سے کروں گا. چنانچہ حضور سے وہ صحابی نے شکایت کی. اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید میں قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی. یہ حرکتیں منافقین کی ہیں. اسی طرح سے اور ایک روایت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے کہا اے قرآن پڑھنے والے لوگوں، کیا وجہ ہے کہ تم لوگ ہم سے زیادہ بزدل ہو؟ تم سے کچھ مانگا جاتا ہے تو کنجوسی کرتے ہو، کھاتے وقت بڑے بڑے لقمے اٹھاتے ہو، بڑے بڑے لقمے کھاتے ہو. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے چہرہ پھیر لیا، کیونکہ اگر کوئی جہالت سے پیش آئے نا تو اس کے جواب میں جہالت سے پیش مت آنا. اللہ نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اگر کوئی تم سے الجھ پڑے جاہل تو تم کہو بھائی السلام علیکم، وہاں سے ہٹ جاؤ. جاہل سے جہالت سے پیش آؤ گے تو جہالت بڑھے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ، برائی کے جواب میں بھلائی کرو. تو اگر کوئی نادان تم سے بحث بازی کے لیے الجھ جائے تو اس سے کہو السلام علیکم، وہاں سے سٹک جاؤ، تم ہٹ جاؤ وہاں سے. اس کا دماغ خراب ہے تو تم اپنا دماغ خراب مت کر. بہت زمانے کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں ایک 38 سال پہلے کی بات ہوں. 41 سال پہلے میں ناندیڑ میں امام تھا، محلہ فتح برج کا امام تھا میں. 1981 کی بات ہے. تو شب برات تھی، تو محلہ اوپر ہے، نیچے اتر کے چوک میں آنا پڑا. میں نیچے آ رہا تھا، ایک شخص پیا ہوا، فل لگایا تھا انہیں، فل پیا ہوا. بس جی اس کمبخت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. ہاتھ پکڑ کے میرے کو عجیب سوال کیا، تمہارے بھی ذہن میں نہیں آ سکتا. وہ پیداڑے نے ایسا سوال کیا میرے سے. اس نے کہا یہ بتاؤ کہ جب تقدیریں شب برات میں لکھ دی جاتی ہیں تو پھر شب قدر میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے شب قدر کے بارے میں فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. شب قدر میں بھی فرشتے تقدیر کے فیصلے لے کر آتے، بجٹ لے کے آتے. اور شب برات کے بارے میں صحیح حدیث میں ہے کہ اس رات میں اللہ تعالی اپنے بندوں کے بارے میں فیصلہ فرماتا ہے، عمروں کے بارے میں، رزق کے بارے میں. انہیں پھل پی کے ہے، پھل چلنے نہیں آ رہا بیٹے کو، مگر میرا ہاتھ ایسا مضبوط پکڑا، انہیں ملا اس کا جواب دینا پڑتا، نہیں تو چھوڑتا نہیں آج. اگر شب برات میں تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں تو شب قدر میں کیا ہوتا ہے؟ میں بولا انہیں چھوڑتا تو نہیں ہے، یا سلام کر کے سٹکنے کا چانس نہیں ہے. تو میں اس کو سمجھایا
اور تم بھی سمجھ لو، شب قدر میں تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں، لیکن شب قدر میں نافذ کیے جاتے ہیں. ہاں جی، پارلیمنٹ میں ایک بجٹ پاس ہوتا ہے، وہ ڈیٹ الگ رہتی ہے، اور جو نافذ ہوتا ہے وہ ڈیٹ الگ ہوتی ہے. جی، ایک فیصلہ ہوا کہ بجٹ یہ ہوگا، لیکن اسی دن سے نافذ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ڈیٹ ہوتی ہے، وہ ڈیٹ کے بعد اس کو نافذ کیا جاتا ہے. تو میں نے بتایا شب برات میں تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں، لیکن شب قدر میں نافذ ہوتے ہیں، اس لیے فرشتے اس کو لاتے ہیں اور سرزمین پہ نافذ کرتے ہیں. تب انہیں میرا ہاتھ چھوڑا اور کہا اب صحیح جواب ملا ہے، اب جا سکتے ہیں آپ. تو بعض جاہلہ جو ہے نا، عالموں کے کانا کترنے والے بھی رہتے ہیں. ہاں جی، ایسے اوگھڑ سوالات کرتے ہیں، عالمہ کے بھی چھکے چھٹ جانا. بہرحال تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس نے کہا تو آپ نے اس سے منہ پھیر لیا، کوئی جواب نہیں دیا. سیدھا جا کر حضرت عمر کے پاس پہنچے اور حضرت عمر کو اطلاع دی کہ فلاں ایسا ایسا بولا تھا. حضرت عمر کی پھر گئی. عمر اس کے پاس گئے، کیوں رے ایسا بولا؟ اس کو پکڑا عمر نے اور گھسیٹتے ہوئے حضور کے پاس لائے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے ایسی ایسی بات کہی. حضور نے پوچھا کیوں رے، تو ایسا کیوں بولا؟ اس نے کہا جی انما کننا نخوض و نلعب، جی ہم تو دل لگی کر رہے تھے، آپس میں باتیں کرتے نا ٹائم پاس کو، ہم جو ہے انما کننا نخوض و نلعب، ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے، دل لگی کر رہے تھے. اللہ نے اس پر یہ آیت شریفہ نازل فرمائی. کس سے دل لگی کر رہے ہو؟ اللہ سے، اللہ کی آیتوں سے، اللہ کے رسول سے. خبردار، یہ کفر ہے تمہارا. قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. یاد رکھو، اب بہانے نہیں چلیں گے تمہارے. تم نے یہ مذاق کر کے اللہ اس کے رسول کا اور آیتوں کا ایمان کے باوجود کفر اختیار کیا ہے، اب تم سیدھے سیدھے کافر ہو گئے. تو اس آیت شریفہ سے ثابت ہوا دین کی معمولی بات کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے. ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم ان میں سے بعضوں کو تو معاف کریں گے، لیکن دوسروں کو تو ہم سزا ضرور دیں گے. یعنی جو اعتراف گناہ کرے گا، معافی طلب کرے گا، ہم اس کو معاف کر دیں گے. چنانچہ حضور نے کس کو معاف کر دیا؟ ان منافقین میں سے حضور نے مخشع بن حمیر اشجعی کو معاف کر دیا. یہ منافق تھا، لیکن یہ زبان سے ایسے الفاظ نہیں بولتا تھا. ہاں دوسرے منافقین مذاق کرتے تھے تو یہ صرف ہنستا تھا، ان کی ہنسی میں اپن بھی ہنستا تھا. چنانچہ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو یہ حضور کی خدمت میں آیا
اور نفاق سے توبہ کی، اور اس نے دعا کی یا اللہ میں ایسی آیت سن رہا ہوں جس سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک مل رہی، اس کے سننے سے تو رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں اور دل لرز جاتا ہے۔ اے اللہ میری موت اپنی راہ میں قتل کی شکل میں مقدر فرما، یعنی مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور یہ بھی کہ مجھے کوئی غسل نہ دے اور مجھے کوئی دفن بھی نہ کرے، شہادت کی موت عطا فرما اور مجھے کوئی غسل بھی نہ دے اور کوئی مجھے دفن بھی نہ کرے۔ چنانچہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کی اور یہ مخلص ایمان والا بنا۔ حضور کے زمانے میں مخلصین میں شامل ہوا، اور حضور کے بعد ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں جب جنگ یمامہ ہوئی، مسیلمۃ الکذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ابو بکر صدیق نے اس کے خلاف جہاد کیا تو اس میں یہ شریک ہوئے، اور یہاں تک کہ دشمنوں سے لڑتے رہے اور اس میں وہ شہید ہو گئے، لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کی نعش کہاں پہ، اس لیے نہ ان کو کسی نے کفن دیا اور نہ غسل دیا نہ دفن کیا۔ من جانب اللہ ان کا انتظام ہو گیا، جیسے حضرت حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مخشا کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا۔ اور دوسری روایت ہے جب انہوں نے توبہ کی تو حضور سے درخواست کی، یا رسول اللہ یہ میرا نام کفر کے زمانے کا نام ہے، اب میں ایمان لایا ہوں، توبہ کیا ہوں، لہذا میرا نام بھی بدل دو۔ حضور نے فرمایا بہت اچھا، آپ نے ان کا نام بدل کر عبد الرحمن رکھا، مخشا کا نام بدل کے حضور نے عبد الرحمن رکھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا اگر کسی نے نام غلط رکھا ہے تو نام بدل سکتے ہیں۔ حضرت امام حسین جب پیدا ہوئے حضور کو اطلاع دی گئی نواسے پیدا ہوئے ہیں، حضور تشریف لائے، فرمایا بچے کو بتاؤ، چنانچہ حضور کی گود میں دیا گیا نواسے کو، حضور نے کان میں اذان کہی اور پوچھا بیٹی سے داماد سے کہ بچے کا کیا نام رکھا؟ انہوں نے کہا کہ جی اس کا نام مرہ رکھا ہے، مرہ، اور دوسری روایت میں اس کا نام حرب رکھا ہے، یعنی جنگ۔ حضور نے فرمایا نہ، میرا بچہ تو حسین ہے۔ حضور نے غلط نام کو بدل کر اچھے نام میں تبدیل کیا ہے۔ ایک صحابیہ کا نام برہ تھا، حضور نے فرمایا یہ کیسا نام، پاک دامنی کا دعویٰ؟ حضور نے فرمایا تیرا نام تو زینب ہے۔ حضور نے نام بدل کے زینب رکھا۔ تو یاد رکھو اپنے بچوں کے نام جو ناچنے گانے والوں کے نام پہ رکھے ہوں گے نا، ذرا بدل کے کسی ولی اللہ کے نام پہ رکھو، جیسے نام ہوگا نا ویسی تاثیر ہوگی۔ ہاں جی، اگر ناچنے گانے والوں کا نام رکھے تو انہیں تمہارے سر پہ بیٹھ کے مرچا پیسیں گا دے۔ شادی سے پہلے تک بچے اما بابا کے رہتے، شادی کر دیا انہیں کان میں سور پھونکتی، اجی تمہارے اما بابا بہت کرکریاں کر رہے، اب وہ دوسری جگہ الگ سے رہیں گے، اس کو پرا لگتے ہی اڑ جاتا۔ لیکن یاد رکھو ماں باپ سے الگ رہنے والے ماں باپ کے مرضی کے بغیر کبھی سکون سے نہیں رہتے۔ اللہ موت سے پہلے دنیا میں عذاب دیتا ہے، اس کی اولاد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انتقام لیتا ہے۔ جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ جاتے ہیں نا ہوا پہ کہ میں ہی جا رہا ہوں الگ سے رہ تو میں سکون سے رہوں گا، کبھی نہیں رہیں گے۔ ہاں اگر اماں بابا خوشی سے اجازت دے دیں تو اولاد کو سکون ملے گا۔
اور اگر ماں باپ کو رلا کر اگر وہاں سے ہٹائے، زندگی بھر اللہ اسے رلائے گا، اولاد کے ذریعے سے اسے رلائے گا، سکون نہیں پائے گا۔ تو بہرحال اگر تم چاہتے ہو تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار ہو تو تم اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو، اللہ تمہاری اولاد کو فرما بردار بنائے گا۔ آگے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اگر ان منافقین سے پوچھو تم گستاخی کیوں کر رہے تھے تو وہ کہیں گے اجی ہم تو بات چیت کر رہے تھے، ہم تو دل لگی کر رہے تھے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا اللہ کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم، اب بہانے مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم تم میں سے کسی ایک گروہ کو معاف کر دیں، یہاں گروہ سے مراد ایک ہی شخص ہے، ان منافقین میں سے جس کو اللہ کے نبی نے معاف کر دیا تھا اور ان کا ایمان پھر بہتر ہوا ہے۔ نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، تو ہم دوسروں کو منافقین کو ہم سزا ضرور دیں گے اس وجہ سے کہ وہ مجرم ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا سب منافق ایک دوسرے کے جیسے ہی ہیں، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد منافق عورتیں سب ایک ہی جیسے ہیں، یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ منافقین آپس میں برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں، ایمان لانے نہیں دیتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھوں کو بند کرتے ہیں، کیا مطلب؟ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، بخیلی کرتے ہیں۔ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کرے گا، اب تو اللہ ان کو سزا ہی دے گا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافقین نافرمان۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، اللہ نے منافق مردوں منافق عورتوں سے اور کافروں سے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہِیَ حَسْبُهُمْ، یہ ان کے لیے کافی ہے۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان پر لعنت کی۔ لعنت کسے کہتے ہیں؟ لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری کو۔ اللہ جس پر لعنت کرتا ہے اپنی رحمت سے اس کو دور کر دیتا ہے، محروم کر دیتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب۔ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، ان کی مثال ان لوگوں کی طرح سے ہے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً، جو طاقت و قوت میں تم سے زیادہ تھے وہ۔ وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، مال میں بھی زیادہ تھے، اولاد میں بھی زیادہ تھے۔ پھر کیا ہوا؟ ان کے مال ان کے اولاد اللہ کے عذاب سے ان کو نہیں بچا سکے۔ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ، اپنے حصے سے انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ، تم بھی اپنے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا رہے ہو۔ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ، جیسا کہ تم سے پہلوں نے اپنے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا۔ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور جیسے وہ بکواس کرتے رہے تم بھی ویسی بکواس کر رہے ہو، گستاخی کر رہے ہو اللہ اس کے رسول کی۔ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ
فی الدنیا والآخرہ، تھوڑے بہت اچھے عمل بھی کرے ہوں گے نا، وہ سب بیکار ہو گئے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہی لوگ حقیقت میں نقصان اٹھانے والے. أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی جو ان سے پہلے گزر چکے؟ قوم نوح، نوح کی قوم، وعاد، اور قوم عاد کے حالات، وثمود، اور قوم ثمود کے حالات، وقوم ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے حالات نہیں پہنچے. ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، نمرود پہ اللہ کا عذاب آیا. وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ، اور مدین والوں کا ذکر نہیں آیا. شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، نافرمانی کی، اللہ نے زلزلے کے ذریعے سے ہلاک کر دیا. دوسری قوم تھی بن والے، آگ برسا کر اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. والمؤتفکات، اور الٹی ہوئی بستیاں، لوط علیہ السلام کے قوم کی. صدوم شہر تھا، 1 لاکھ سے زیادہ آبادی تھی. جب نافرمانی کی، ہم جنس پرستی میں مبتلا ہوئے، اللہ کے حکم سے جبرائیل نے پوری بستی اٹھا کے اس کو پٹکی دی، پلٹی دی. تقریباً 5 شہر ہلاک کر دیے گئے. اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے پیغمبر واضح دلائل لے کر آئے. فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ نہیں چاہتا تھا ان پہ ظلم کرنا، لیکن ان کمبختوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، نافرمانی کی، اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی خیر خواہ ہیں ایک دوسرے کے. یأمرون بالمعروف، حکم دیتے ہیں نیک باتوں کا، نماز روزہ نیکی کا حکم دیتے ہیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتے ہیں، حرام سے، ناجائز کاموں سے، اللہ اس کے رسول کے نافرمانی سے روکتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، مالدار ہو تو زکوٰۃ دینے کا اہتمام کرتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں اللہ ان پر رحم فرمائے گا. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات، اللہ نے وعدہ کیا ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں سے ایسی جنتوں کا، تجری من تحتها الانہار، کہ وہ جنتوں میں سے نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا، وہ جنتی، وہ ایمان والے جنت میں ہمیشہ رہیں گے. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور پاکیزہ مکانات ہوں گے ہمیشہ رہنے والی جنت میں. دیکھو جنت کے کئی نام ہیں، کئی کیٹیگری ہیں، 7 قسم کے جنت کے درجات ہیں. جنت الفردوس، جنت عدن، جنت نعیم، جنت مأوا، دار الخلد، دار السلام، علیون. 7 درجے کی جنتیں ہیں. حضور نے فرمایا جب تم اللہ سے جنت کی دعا مانگو تو جنت الفردوس کی دعا مانگو. حضور نے فرمایا جنت الفردوس اللہ کے عرش کے بالکل نیچے ہے. گویا جنت الفردوس کی چھت اللہ کا عرش ہے، اور ساری نہریں جنتوں کی جنت فردوس ہی سے نکلتی. اچھا، یہاں پر جنات عدن کا ذکر کرنا ہے. یاد رکھو عبداللہ ابن عمر کی روایت، اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو امر کن سے پیدا کیا، لیکن 4 چیزوں کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. نمبر 1 عرش،
عرش کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ نمبر 2 قلم، قلم وہ مخلوق جسے اللہ نے حکم دیا تھا لکھ، قلم نے کہا اللہ کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا ما کان ما یکون، جو پہلے ہو چکا، جو آئندہ ہونے والا ہے وہ سب لکھ، اور مخلوقات کی تقدیریں لکھ۔ تو قلم نے اللہ کے حکم سے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھی۔ تو اس قلم کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کی قسم کھائی، نون والقلم وما یسطرون۔ نمبر 3 آدم، آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، لما خلقت بیدی۔ اور نمبر 4 جنت عدن، جنت عدن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ایک اور روایت ابو ہریرہ کی روایت ہے، اس کو طبرانی نے بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت عدن کے بارے میں پوچھا گیا، حضور جنت عدن کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جنت عدن وہ موتی کا ایک محل ہے جس میں یاقوت سرخ کے 70 مکانات ہیں، ایک ہی موتی میں تراشا ہوا ہے، وہ موتی کا ایک محل ہے جس میں 70 مکانات سرخ یاقوت کے ہیں، ہر مکان میں سبز زمرد کے 70 کوٹھڑیاں ہیں، ہر مکان میں 70 کوٹھڑیاں، ہر کوٹھڑی میں ایک تخت ہوگا، ہر تخت پر رنگ برنگ کے 70 بستر بچھے ہوں گے، ہر بستر پر خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں والی حور ہوگی جو جنتی کی بیوی ہوں گی، ہر گھر میں 70 خادم اور خادمائیں مامور ہوں گی، مومن کے پاس روزانہ ہر صبح کے وقت کھانے پینے کی چیزیں آئیں گی جو ہر کوٹھڑی میں ملیں گی۔ اور ایک روایت حضرت ابو درداء کی روایت ہے کہ جنت عدن کے بارے میں فرمایا ایک مکان ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا تصور گزرا، اس میں صرف 3 قسم کے لوگ رہیں گے جنت عدن میں، انبیاء، صدیقین اور شہداء۔ اللہ نے فرمایا خوشی ہو اس کے لیے جو تیرے اندر داخل ہوں گے، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور پاکیزہ مکانات ہوں گے جنات عدن میں، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، جنتوں کے علاوہ اللہ کی خوشنودی ہوگی جو سب سے بڑی نعمت ہو۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو ایک نور سا جنتیوں کو محسوس ہوگا، اس میں سے آواز آئے گی یا اہل الجنہ، او جنتیوں، جنتی کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک، اللہ ہم حاضر ہیں۔ اللہ فرمائے گا جنتیوں کیا تم ان سے خوش ہونا؟ حل رضیتم، کیا تم خوش ہونا؟ جنتی کہیں گے اللہ کیوں خوش نہ ہو، تم نے ہر نعمت ہمیں عطا فرمائی، ہم کیوں نہ خوش ہو؟ اللہ فرمائے گا ایک نعمت اور ہے۔ جنتی تعجب کریں گے وہ نعمت کون سی ہے؟ اللہ فرمائے گا وہ نعمت یہ ہے آج میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی ناراض نہیں ہوگا، یہ ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی خوشنودی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی جہاد کیجئے
کافروں سے، منافقوں سے، وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان پر سختی کیجیے، کیونکہ حضور کے زمانے میں یہ لوگ حضور کو بہت تکلیفیں پہنچا رہے تھے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ ہم نے آیتیں تو زیادہ پڑھی تھی لیکن وقت مکمل ہو گیا، انشاءاللہ باقی آیتوں کی تفسیر آئندہ مجلس میں بیان کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، حاضرین مجلس کی جائز تمنائیں دلی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ یا اللہ ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، ایمان والوں کے گھروں میں سکون عطا فرما، جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام کو زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔